Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the 7th episode of No Kin No Love. So let's go to it. ڈرامے کے پہلے سین میں دکھاتے ہیں کہ کیسے جیلن، ہاجن اور بگیونگ اپنے تینوں ڈرنک دوستوں کو اپنی کمر پہ اٹھا کر کتنی مشکل سے لفٹ سے ان کے رومز میں لے کر جاتے ہیں. یہ جب ان تینوں کو ان کے رومز میں لٹا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جیلن پریزیڈنٹ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی. میرے خیال سے آپ کو جیو کو دوسری ٹیم میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی گاڑی میں چل کے بات کرتے ہیں. وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں. اگلے دن صبح دکھاتے ہیں کہ ہیونگ جب اٹھتی ہے اور وہاں پر جیو کو سوئے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے چیخ رہے ہوتے ہیں اور جب جیو کمر پہ ووجے کا ہاتھ دیکھتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتے ہیں. ووجے ایک دم سے اپنا آنکھیں کھولتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تینوں ادھر ادھر بیڈ سے گر جاتے ہیں. وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں. تبھی ہیلنگ آ جاتی ہے اور وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. ووجے کہتا ہے کہ تم جا کر دروازہ کھولو، تمہارا کمرہ ہے. وہ کہتی ہے یہ سچویشن تھوڑی عجیب ہے لیکن ہمیں آنیسٹ ہو کے اسے بتانا چاہیے کہ کیا ہوا. ہم لوگ ڈرنک تھے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ اس کمرے میں کیسے آئے ہیں، تو ہم بس یہاں پر سوئے ہوئے تھے. وہ جاتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے اور پھر اس کے بعد دروازہ کھول کے اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. یلین اندر آتی ہے اور وجے سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے اتنا پریشان تھی اور میں ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ رہی تھی. وہ دکھاتے ہیں کہ CCTV میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ڈرنک وجے اپنے کمرے سے باہر آتا ہے اور ان کے روم میں گر جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ آ کے سو جاتا ہے. لیکن کیونکہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ آگے اسے لے کر نہیں جا پاتی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں بس میں اپنی چیزیں اٹھا لوں پھر ہم لوگ چلتے ہیں. اور بتاتی ہے کہ جیوک اور ہیونگ کو کمپنی کی طرف سے فری ڈے آف ملا ہے. مگر وجے کی ساری چیزیں کہاں پر ہیں، جیسے کہ واچ اس کے شوز میں اور اس کا فون اس میٹرس کے نیچے. یہ سب ہیونگ اسے ڈھونڈنے کو کہتی ہے اور وہ وہیں پر ہی ہوتی ہیں. تو یلین کا تھوڑا عجیب سا منہ بن جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں اتنا زیادہ کیسے پتہ ہے. تو وہ کہتی ہے بس ہم لوگ کافی لمبے عرصے سے کولیگز ہیں اس وجہ سے. تو وہ بتاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی اب جیو کو دوسری ٹیم میں ٹرانسفر کرنے کے بجائے وجے کو بھی آپ ہی کی ٹیم میں دوسرے ٹیم لیڈ کے طور پہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جس سے وہ دونوں بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں. اس کے بعد یلین اور وجے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وجے اس سے کہتا ہے کہ تم کوئی بھی ڈیسیژن مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں لیتی ہو، تم کیسے میری زندگی کے سارے فیصلے کر سکتے ہو. اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جیو کو اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اسے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے اور ہیونگ منہ بنا کر بیٹھی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے شادی کر کے بہت زیادہ ریگریٹ ہو رہا ہے، ہر کوئی ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر سکتا ہے اور ہمارے اوپر نظر رکھ رہا ہے. اگر ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں بس تمہارے لیے خوش ہوتی کہ تم نے کل بھی جوائن کر لی اور میں تمہارے بارے میں اتنا کنفیوز بھی نہ ہوتی. جیو اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں واقعی ریگریٹ ہے تو تم مجھے کبھی بتا سکتی ہو، ہم ڈیورس لے لیں گے. اس کے بعد وہ ہینگ اوور سوپ پینے کے لیے چلے جاتے ہیں مگر وہاں وجے بیٹھ کر ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب جیو اپنے گھر واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہی آدمی بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے دروازے کا لاک بھی نہیں چینج کیا. وہ کہتا ہے کیونکہ میں یہاں سے موو آؤٹ ہونے والا ہوں، میں بس جاننا چاہتا تھا کہ میرے فادر کون ہے. اس سے زیادہ مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پہلے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے. اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے میں صرف جاب پہ ہی آتا رہوں گا. جو اس سے کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم ہار جاؤ گے. تو وہ کہتا ہے تو کیا میں گاڑی بھی رکھ سکتا ہوں کیونکہ میری وائف کو وہ بہت پسند آئی تھی. اس کے بعد ہیونگ سیہونگ سے ملنے کے لیے اس کے بوائے فرینڈ کے اسٹوڈیو جاتی ہے تو وہاں پر اس کے بوائے فرینڈ کو اسے چیٹ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو سیہونگ کو بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم گھر جاؤ، میں تم سے وہاں پر ملوں گی. اور پھر اس کے بعد اس کے بوائے فرینڈ کو جا کے کہتی ہے کہ میں تمہیں سوئی کر دوں گی ڈیفیمیشن کے لیے اور ایسے چیٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جوتا اتار کے اسے مارنا شروع کر دیتی ہے. تبھی سیہونگ وہاں پر آتی ہے اور اسے بچاتی ہے اور کہتی ہے تم گھر چل کے میری بات سنو. گھر میں جایونگ کو دکھاتے ہیں، اسے ڈائریکٹر کا فون آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو والنٹیئر آپ نے یہاں پر بھیجا تھا اس نے ہمیں یہاں پر زیادہ ساری مشینز بھیجی ہیں تو کیا ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں. وہ کہتی ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کر لیں. اس کے بعد ہیونگ کو گھر آتے دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے آج تم آفس کیوں نہیں گئی ہو. تبھی سیہونگ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور پھر وہ دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنے فیوریٹ جوتے سے اسے ماری تھی اور تم مجھے مین سمجھ رہی ہو. وہ دونوں آپس میں لڑتی رہتی ہیں اور بحث کرتی رہتی ہیں. تو جایونگ ان دونوں کو باؤنسنگ اسٹوڈیو میں لے جاتی ہے اور وہاں پر ان سے کہتی ہے کہ تم دونوں آپس میں لڑنا بند کرو اور صلح کرو ورنہ میں تم لوگوں کا ٹائم ایڈ کرتی رہوں گی اور تب تک تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک تم لوگ صلح نہیں کر لیتے. وہ دونوں آپس میں بات کرتی ہیں اور سب کچھ کلیئر کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتی ہیں. اس کے بعد دکھاتے ہیں بگیونگ کے فادر اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ نیوز میں رپورٹ آئی ہوتی ہے کہ کلبی کے ایک امپلائی نے جھوٹی لیبر کا بہانہ کر کے کمپنی کے بینیفٹس یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے بہت ہی زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم نے حد سے زیادہ بینیفٹس بڑھائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے لوگ کرمنل بنتے جا رہے ہیں اور یہ تمہارا آخری چانس تھا. وہاں ہیونگ سیہونگ کو ساری آفس کی سچویشن سمجھاتی ہے کہ کیسے
آن وجے اور جیوک دونوں ہی اس کی ٹیم میں آ گئے ہیں. سیونگ کہتی ہے آن وجے تمہیں 1 منٹ میں پکڑ لے گا کیونکہ تمہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اس کے بعد ہیونگ سورج سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جیوک کے ساتھ جاتے ہوئے سارے راستے میں سوتی رہتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ بے شک میرا منہ جیسا بھی لگے، جو بھی ہو، میں جو بھی ہوں، تمہیں بس سب کے سامنے مجھے کہنا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں. تمہیں لوگوں کے سامنے میری تعریف کرنی ہوگی ورنہ لوگ ہمیں فوراً پکڑ لیں گے. تو تم مجھ سے کہو کہ میں پیاری لگ رہی ہوں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم بہت پیاری ہو، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. یہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ اس کے بعد وہ گاڑی پارک کر کے اپنے آفس جاتے ہیں تو وجے سامنے ان کو عجیب سی اسمائل پاس کرتا ہے. وہ آفس میں ان کے جاتا ہے اور پھر ان کو سب کو اناؤنس کرتا ہے کہ میں سیکنڈ ٹیم لیڈ ہوں. اس کے بعد وہ اپنا ڈیسک ارینج کرنے کے لیے سب لوگوں کو لگا دیتا ہے اور وہ گول گول ٹیبل گھماتے رہتے ہیں. اور جب ہیونگ کو جیوک دیکھتا ہے کہ وہ چپکے سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ ٹیبل چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے پیر کے اوپر گر جاتا ہے. ہیونگ باہر آ کے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا. وہ کہتا ہے کہ میرا ٹیبل کے نیچے پاؤں آ گیا. تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، ہم سارے لنچ کرنے کے لیے چلتے ہیں. اور وہاں پر وہ دکھاتی ہے کہ جیوک نے سب کے لیے گمباپ بنائے ہیں جو کہ جیوک نے نہیں، اس نے خود بنائے ہوتے ہیں. جیوک کا فرینڈ کولیگ اسے کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی ٹیربل کوک ہو، تم نے کیسے یہ بنا لیے. مگر پھر بھی سب لوگ وہ کھانا شروع کرتے ہیں. جیسے ہی سب لوگ وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ اتنے برے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. مگر ہیونگ کہتی ہے کہ مجھے تو پھر بھی یہ پسند ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ نے بنایا ہے. کیونکہ ٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ بہت پسند آئیں گے، تو ایک اور کھاؤ نا میرے ہاتھ سے. اور پھر اس کے بعد زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. تبھی وہاں پر زور سے فون پر بولتا ہے تو سارا کیفیٹیریا چپ کر کے اسے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آن مجھے بتاتا ہے کہ سی او بہت زیادہ غصے میں ہے کیونکہ یہ کمپنی کے امپلائی نے کمپنی کے بینیفٹس کا غلط استعمال کیا ہے. اس کے بعد ہیونگ کی سینئر کولیگ آ کے اسے بتاتی ہے کہ میں بھی ایک ریسٹورینٹ میں ہوتی تھی لیکن وہاں پر پھر کسی وجہ سے میں نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا اور وہ جب کمپنی میں پتہ لگا تو انہوں نے مجھے وہاں سے بین کر دیا. اور کیسے ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کے لیے HR انڈر کور جا کر ان چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ مجھے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ جیو کو بھی فری کے بینیفٹس مل رہے ہیں تو وہ بھاگ کے گاڑی چلانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ یہ میری جگہ ہے تو گاڑی بھی میری ہوئی. اور پھر جیو کو اپنے گھر شفٹ ہونے کے لیے کہتی ہے. وہ کہتی میرا ایک پینٹ ہاؤس ہے، تم وہاں شفٹ ہو سکتے ہو. اور وہ جب آ کے پینٹ ہاؤس دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے تم اسے پینٹ ہاؤس کہہ رہی تھی، یہ ایک انسان کے رہنے کے بھی قابل نہیں ہے. وہ کہتی ہے اس کو صرف تھوڑے سے وال پیپرز اور صفائی کی ضرورت ہے، یہ بالکل ایک پینٹ ہاؤس جیسا بن جائے گا. جب جیو اندر جاتا ہے اور تو وہاں پر دیکھتا ہے اس کی اور ہیونگ کی شادی کی فوٹو ہوتی ہے. وہ اسے اٹھا کر رکھتا ہے اور ساتھ ہی دیکھتا ہے کہ اس کی اور ہیونگ کی موم کی بھی پکچر وہاں پر ہوتی ہے. اسے یاد آتا ہے کہ کیسے وہ 9 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا اور اس کی موم سے ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے آنٹی، موم کچھ بھی کہہ سکتے ہو، بس گرینڈما نہیں. اور وہ کتنی سویٹ تھی. تبھی ہیونگ اندر آ جاتی ہے اور وہ ڈر کے پکچر چھپا لیتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ مل کے وہاں کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ سین میں بگیوں کو دکھایا جاتا ہے. وہ ہاجن کے ساتھ آرفنیج میں کپڑے دھلوا رہا ہوتا ہے. مور پریسائزلی ہاجن سارا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سارا کام کیوں کر رہا ہوں، وہ بھی اپنی آف والے دن. وہ کہتا ہے میں تمہارا پریزیڈنٹ ہوں، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے ہو. وہ اس کے بعد کپڑے ڈرائر سے نکال کر انہیں ڈالنے کے لیے چلا جاتا ہے وہاں سے. اور بگیونگ بھی کچھ کپڑے نکال کر وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے. تبھی جائن وہاں آتی ہے اور پھر سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیسے اور کس حالت میں وہ اس آرفنیج میں آئی تھی، اس کی کیا حالت تھی. وہ سارا اپنا سوچتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے جا رہی ہوتی ہے کہ بگیوں کو دیکھتی ہے. وہ جیسے ہی بگیوں اسے دیکھتا ہے اور ہاجن کی آواز سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ بس یہاں سے بھاگو. وہ سارے کپڑے چھوڑتا ہے اور جائن کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. وہ لوگ دور تک بھاگتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سیسو کے پاس جا کر رکتے ہیں تو وہاں جائنگ اس سے پوچھتی ہے کہ ہم لوگ بھاگ کیوں رہے تھے. وہ کہتا ہے ہاجن کی وجہ سے. وہ کہتی ہے کیا مطلب ہے ہاجن کی وجہ سے. وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے سنا تھا تم نے کہا تھا کہ تم اپنی جان دے دو گی اگر تمہاری پہچان کسی کو پتہ لگی. ویسے بگیاں اس سے پوچھتا ہے تم نے مین لیڈ کا نام ہاجن کیوں رکھا ہوا ہے. وہ کہتی ہے مجھے وہ نام پسند ہے کیونکہ کوئی ہے جسے میں پسند کرتی ہوں اور اس کا نام ہاجن ہے. اسے یہ سن کے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہاجن کون ہے. اور پھر اسے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے کام پہ واپس جاؤں. مگر کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ایگزیما ہوا ہوتا ہے تو وہ جاتی ہے اور ایک فارمیسی سے اس کے لیے کریم لے لیتی ہے. وہ واپس اسے دینے کے لیے آتی ہے تبھی دیکھتی ہے کہ بگیونگ ہاجن کو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے سیکرٹری کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہاں کھڑی ہو کے شوق میں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور تبھی بگیونگ اسے دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے ہاجن کو گاڑی میں بند کر کے وہاں سے نکلنے کے لیے کہتا ہے. جایونگ سب کچھ دیکھ کے اسی کے آؤٹ ڈور کے ساتھ چھپ کے بیٹھ جاتی ہے. وہ ہاجن کو گاڑی میں پھینکتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے اور خود ڈرائیو کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور نکلتے ہوئے اسے دیکھتا ہے کہ وہ کتنی ڈری ہوئی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے مگر ہاجن اسے دیکھ نہیں پاتا ہے. اس کے بعد وہ جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ جیو ردی کا سارا سامان دے کر گھر واپس آتا ہے تو ہیونگ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے نکالے ہیں، تم بھی
نہا کر فریش ہو جو. وہ کہتا ہے میں تمہارے ایکس کے کپڑے بالکل بھی نہیں پہنوں گا. اور تبھی جیو کی وہ بلی وہاں پر آ جاتی ہے جو اس نے پرومس کے طور پر ہیونگ کے گھر رکھوائی تھی. اور وہ کہتا ہے تم نے اسے ابھی تک رکھا ہوا ہے. کہتی ہے ہاں کیونکہ یہ جب بھی میں اسے نکالنے لگتی تھی یہ چھپ جاتی تھی اور مجھے کبھی بھی یہ ملی ہی نہیں. وہ کہتا ہے وہ تمہارے لیے بہت گریٹفل ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گی. تبھی بکیوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ کتنا پریشان بیٹھا ہوتا ہے. اسے جایونگ کا چہرہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی ڈر کے. اور تبھی وہ فون دکھتا ہے کہ اس نے کافی میسیجز کیے ہوئے ہیں مگر وہ اس کے رپلائی نہیں کری. وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے ہیونگ ہاجن کو ہاؤس وارمنگ پارٹی کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے مینیجر سو تمہیں پرسنلی کیوں انوائٹ کرنے کے لیے آئی تھی. وہ کہتا ہے جایونگ ان کی سسٹر ہے اور کیونکہ وہ میری بھی ہائی اسکول فرینڈ ہے تو وہ اس وجہ سے وہ مجھے بھی انوائٹ کرنے کے لیے آئی تھیں. بکیوں کہتا ہے تمہیں نہیں لگتا ہم دونوں کو مل کے وہاں پر جانا چاہیے. وہ کہتا ہے میں ایک اور چھٹی تو بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. تبھی بکیوں کو جیو کی عادت ہے اور وہ اسے لائبریری میں ملنے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو مجھے لگا تھا ہم لوگ بہت ہی زیادہ کلوز ہیں. آپ ہماری ریلیشن کے باوجود تم کیسے مجھے نہیں بلا سکتے ہو. جیو اس کی باتیں سن کے بہت ڈر جاتا ہے. اسے لگتا ہے شاید اسے سب کچھ پتہ لگ گیا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنا منہ بند رکھوں گا اور کسی سے کچھ نہیں کہوں گا. تو بکیوں اسے انڈائریکٹلی ہاؤس وارمنگ پارٹی میں بلانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے مگر اسے وہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے میں بالکل تمہارے بڑے بھائی جیسا ہی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہاؤس وارمنگ پارٹی رکھ رہے ہو. اور وہ کہتا ہے ہاں مجھے یاد آیا میں نے اس کے لیے کافی کچھ آرڈر کرنا تھا جو کہ میں بھول گیا ہوں تو میں جلدی سے جاتا ہوں. اور وہ اسے وہاں پر انوائٹ کیے بغیر ہی چلا جاتا ہے. وہاں جایونگ اور سوئی ہونگ اسٹریچنگ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہیونگ کا کمرہ بالکل ایک کپل کی طرح سجا دیتی ہے. وہاں پر جیو کے سارے کپڑے اور ساری اسینشیلز رکھ دیتی ہیں اور ان کی ویڈنگ فوٹو بھی وہاں پر لگا دیتی ہیں. اور پھر سوئی ہونگ جایونگ سے پوچھتی ہے کہ تمہیں ہاجن کے آنے سے واقعی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر تم انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہو تو میں ہیونگ کو بتا دیتی ہوں. سوئی ہونگ جایونگ کو سمجھاتی ہے کہ ہم ہیونگ کے پیرنٹس نہیں ہیں. ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم بہت کلوز ہیں مگر ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر تمہیں کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا تو تم بتا سکتی ہو. وہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کے بعد ہیونگ اپنے سارے کلوز کلیگس کو لے کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے. وہ لوگ اس کے گھر کی تعریف کرتے ہیں اور پھر ادھر چلے جاتے ہیں. سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بکیونگ مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے مجھے کہتا ہے کہ گھر کے فرنیچر میں تو کچھ بھی نیا نہیں ہے سب کچھ ویسے ہی پرانا ہے. تو یلین اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ ہے یہ سب کچھ نیا ہے یا پرانا. تو جایونگ بتاتی ہے کیونکہ جیو کبھی ریسنٹلی یہاں پر شفٹ ہوا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ملا سب کچھ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہیونگ کہتی ہے ویسے بھی اگر میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی تو تم ابھی تک سنگل ہوتے. تو بکیونگ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے جیو تو بہت ہی زیادہ پہلے بھی پاپولر تھا. وہ فرینچ اور چائنیز میں بہت اچھا تھا اور وہ لڑکیوں میں بھی بہت ہی زیادہ پاپولر تھا. ایون تو اس نے اپنی اپیرنس چھپائی ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ پاپولر تھا. ہم لوگ ایک دفعہ ماؤنٹین پہ ہائکنگ کے لیے گئے تھے اور اس نے ایک لڑکی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اسے نیچے تک اپنے کندھے پر لے کر آیا تھا. اسے منع کر رہا ہوتا ہے مگر وہ بول ہی جاتا ہے جس سے ہیونگ بہت ہی زیادہ جیلس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. ان سب کے جانے کے بعد ہیونگ اور جیو ساری صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہیونگ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے لیے بہت برا فیل ہو رہا ہے. تمہیں میری وجہ سے مجھ سے شادی کرنی پڑی. تم ابھی ینگ ہو تم نے ایک کمپنی جوائن کی تم وہاں پر کسی کے ساتھ فلرٹ کرتے اپنی زندگی انجوائے کرتے مگر تم کسی کو ڈیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سب اب تمہارے کولیگز ہیں اور سب جانتے ہیں کہ تم مجھ سے شادی شدہ ہو. جیو کہتا ہے اگر میں چاہوں تو یہ سب کچھ میں ابھی بھی کر سکتا ہوں. وہ اس کے پاس آتا ہے اور وہاں سے چابیاں اٹھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا میرا دل اور میری باڈی وہیں پر ہے جہاں پر میں چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ چابیاں اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر ہیونگ سوئی ہونگ اور جیو کی باتوں کو ہی سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا. اور پھر جیو کو اپنے روم میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنا بیگ رکھ کر شادی کی فوٹو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر تبھی ہیونگ کو اوپر آتا سنتا ہے تو باہر آتا ہے. وہ اسے کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور وہ آتی ہے اور اسے کس کر لیتی ہے. اس کے بعد ایپیلوگ میں وہ ان کا ڈرنک سین دکھاتے ہیں کہ جب وہ ان کو ہوٹل روم میں چھوڑ کے چلے گئے تھے سب تب جیو نے ہیونگ سے کہا تھا کہ تم جب بھی اپنی ویڈنگ رنگ پہنتی ہو تو مجھے لگتا ہے تم میری سائڈ پر ہو. تو وہ کہتی ہے تو کیا تم نے اپنی ویڈنگ رنگ اس لیے خریدی تاکہ میں تمہاری سائڈ پہ رہوں. وہ کہتا ہے ہاں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے. ہیونگ کہتی ہے تم اتنے کیوٹ کیسے ہو سکتے ہو. اس کے بعد یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بائے.